اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک، ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے فائدہ لے رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، رواں ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گزشتہ چند دنوں سے اپنی ویڈیو اپنے پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی متعلق ہے۔ روزہ ہماری روحانی صحت اور روحانی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی طور پر، ہمیں طبی طور پر بھی بہت سے فوائد ہمیں دیتا ہے۔ اس کے فوائد ہم نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں ہمیں پریکٹیکلی جسمانی طور پر دوسرے لوگ ہمیں روزے کے فوائد ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی روزے کے چند طبی فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ ان لمیٹڈ ہیں، ان کاؤنٹیبل ہیں، لیکن چند فوائد جو کہ آج کے اس دور کے حوالے سے، موجودہ حالات کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے ڈسکس کرنے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ جو شخص جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دے اور اس کے بعد وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کو جو ایک ترک کیا ہوا روزہ ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس سے کم ہی ملے گا۔ تو ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے پیچھے اصل بیک گراؤنڈ وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں 11 ماہ کے بعد ایک مہینے میں اپنے آپ کو جلانے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے نہ صرف ہماری روحانی یا اخروی کامیابی ہے بلکہ ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے، ہماری فزیکلی کامیابی بھی اس میں مضمر ہے۔ روزے کے چند بڑے اور اہم فوائد میں سے پہلا فائدہ اگر ہم دیکھیں طبی فوائد کے حوالے سے، تو پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں ہر دوسرا شخص معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ معدے کی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اس کو اسٹومچ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا معدہ اکثر ڈائجسٹو سسٹم میں ٹھیک کام کر نہیں ہوتا۔ تو نظام انہضام کی درستگی کے لیے روزے کا پہلا طبی فائدہ یہ ہے، اس سے نظام انہضام، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم یہ برقرار رہتا ہے، یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو عام دنوں کی بنسبت ہم یہاں پر کھانا بھی کم کھاتے ہیں، ہم خوراک بھی کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معدہ وہ پراپر کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا بڑا فائدہ ہے کہ روزے کی برکت سے ہمیں معدے کی تکالیف میں کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم طبی فائدے میں روزے کا دوسرا فائدہ دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عام طور پر شوگر کے مریض وہ آئے روز دوائیاں استعمال کرتے ہیں، انسولین استعمال کرتے ہیں، کولیسٹرول میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں کنفلکٹ آنے کی وجہ سے بی پی کا ایشو بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو بی پی کا ایشو ختم ہو جانا، شوگر کا کور ہو جانا، کولیسٹرول میں کمی یا اس کو نارمل رکھنا، اس میں روزے کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے یہ مسائل بھی حل ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دل کے دورے پڑتے ہیں، دل کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس روزے کی برکت سے۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے روزے کا۔ اگر ہم طبی طور پر تیسرا فائدہ دیکھیں، جسمانی طور پر تیسرا فائدہ، تو وہ یہ ہے کہ جسم میں خون کی جو ترسیل ہے وہ نارمل رکھتی ہے۔ عام طور پر کوئی شخص بی پی کا مریض ہے یا اس کو بلڈ کا ایشو ہے تو روزے کی برکت سے اس کا یہ ایشو حل ہوتا نظر آتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے، اور دل کو آرام پہنچ جاتا ہے، دل بلڈ کو پراپر پمپ کر لیتا ہے، اور یوں وہ بہت سی ناگہانی جو بیماریاں ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا تیسرا بڑا طبی فائدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں آج کل مسائل اتنے زیادہ ہیں، ہر شخص کے پاس یا تو پیسوں کی کمی ہے، یا اگر پیسے ہیں تو ان کو صحیح جگہ پر نہیں لگاتا، یا اگر بہت زیادہ دولت ہے تو اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی کھنچاؤ ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر وہ مسائل کا شکار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریاں اس کو گھیرے میں لے لی ہوتی ہیں۔ تو روزے کی برکت سے یہ جو بیماریاں ہیں، ذہنی کھنچاؤ کا کم ہو جانا،
نفسیاتی مسائل ختم ہو جانا اور ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جانا، یہ روزے کی برکت سے یہ ہم خود محسوس بھی کرتے ہیں، جو ہیں معاشرے کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ یہ واقعات، اس طرح کے واقعات، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں روزے کی برکت سے۔ روزے کا پانچواں طبی فائدہ یہ ہے کہ جو ہے فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے اور ہر وقت کھانے کی وجہ سے یا پھر طلب سے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہر دوسرا شخص موٹاپے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں جو ہے جسم میں چربی بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا ایک طبی فائدہ یہ بھی ہے کہ موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے، اضافی چربی جو ہے وہ اس پورے مہینے میں جسم کی ضرورت کے مطابق سرکولیٹ ہو کر پگھلتی جاتی ہے، اور یوں بندوں کا جو موٹاپے کے مریض ہیں ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے لیے کہ ہماری اولاد ہو جی، ہمیں یہ فزیکلی مسئلہ ہے، یہ جو ہے ہمیں ٹیکنیکلی ایشو ہے۔ ناظرین گرامی، اور بہت سے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہے کاتبین یا پھر ریسرچ کرنے والے جو لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اللہ پاک اولاد عطا کر دیتا ہے، اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک جو ہے ان نون یا انویل سی بات لگتی ہے کہ اس چیز کا اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ روزے کی برکت سے اولاد کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ بے اولاد جوڑے جو ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان کو ہمارا بھی یہی مشورہ ہے، اور جو ہے ریسرچ کرنے والے لوگوں کا بھی یہی مشورہ ہے کہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بہتری کی امید رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک آپ کو جو ہے اولاد عطا فرما دے گا۔ ساتواں بڑا فائدہ جو ہے روزے کا طبی طور پر یا جسمانی طور پر وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے سوچنے کی حد تک تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ یار صبح کو ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کو سورج چڑھنے کے بعد اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور شام کو چائے بھی ہم نے نہیں پی، تو یہ قوت مدافعت کیسے بڑھ گئی؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں بندہ دوسرے وہ لوگ جو کہ روزے کو کھا رہے ہوتے ہیں یا روزے پر بلیو ہی نہیں کرتے، ان کی بنسبت جو روزہ دار ہیں ان کے جسم میں جو ہے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ آٹھواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہن سے شیطانی وساوس، شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے دور رہتا ہے، تو وہ ذہنی اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو ہے نواں فائدہ یہ ہے کہ روزے کی برکت سے جو انسولین لگوانے والے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، تو ان کو اس چیز سے جو ہے جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کا شوگر لیول عام دنوں کی نسبت روزے میں اکثر نارمل ہی رہتا ہے۔ تو یہ روزے کا ایک جسمانی فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو کہ جگر کے مریض ہیں، ان کے جگر میں جو ہے چربی جمع ہوتی رہتی ہے عام دنوں میں، تو جب روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی برکت سے وہ کھانا کم کریں گے، یوں جو جگر کے آس پاس جمع ہونے والی چربی ہے اس کی تعداد میں کم واقع ہو جائے گی، اور کمی واقع ہونے کی وجہ سے جگر کی بیماری سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور آخری فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اعصابی کمزوری انسان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اعصابی طور پر انسان روزے کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کے اندر جو ہے بیماریوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ انسان کا ذہنی طور پر جو ہے منفی باتوں کو سوچنا، مثبت نہ رہنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بستری کرتے وقت اعصابی کمزوریوں کا ہونا، تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ روزے کی برکت سے انسان کو جو ہے ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ہے جسمانی اور روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو چند فوائد تھے بڑے جو کہ آج کل کے دور کے حوالے سے ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں روزے کے، اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، حدیث قدسی کے اندر آیا، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس عبادت کا خود اجر کا اعلان کریں اور آسمانی دنیا پر آ کر صبح سحری ہو کر اعلان فرمائیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے، تو اس جو ہے عمل کی، اس جو ہے روزے کی کیا ہی شان ہوگی۔ ناظرین گرامی، روزے کو صحیح صحت اور اصولوں کے مطابق روزے پر قائم رہیں،
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل ایک نئے موضوع اور معلوماتی موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔